آپ تو سو رہے تھے، معاف تو کر دیا، بڑا چارٹرڈ اکاؤنٹ بنتا ہے. اب یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور الحمدللہ عمل اللہ کی توفیق دے رہے ہیں. ابھی حج پر سے آیا ہے، روزانہ بھائی صاحب کا بیان ہوا ہے. خانہ کعبہ کے نزدیک مسجد میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا بیان ہو رہا ہے. وجہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت، اور ہم گارنٹی دے رہے ہیں یہ غلط بات نہیں کرے گا. ہندوستان کے شیخ الحدیث دو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عالم بھی نہیں ہے اور 2-3 علماء مدینہ شریف میں بیان ہوئے ہیں الحمدللہ، اور منا میں بیان کر رہے تھے، دوسرے کیمپ والے بھی آ گئے وہاں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب اللہ کی عطا ہے. ہم نے کہا اب چارٹرڈ اکاؤنٹ نہ بنے، ابھی ایک نئی جاب کی طرف یہ جا رہے ہیں، تنخواہ زیادہ ہے. ہم نے کہا اب زیادہ تنخواہ کی طرف نہ جائیں. یہ ضرور کہا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس دروازے سے آپ کو رزق مل رہا ہے یہ دروازہ اللہ کی طرف سے ہے، بغیر شرعی عذر کو اس دروازے کو نہیں چھوڑنا ورنہ مشکلات میں آ جاؤ گے. اب وہ ان کا شرعی عذر ہے، نماز کے اوقات کے مسائل ہو رہے ہیں، دوسرے مسائل ہو رہے ہیں، ورنہ لالچ میں اگر سوئچ کیا تو مسائل آ سکتے ہیں. ابھی 2-3 واقعات آئے، میں نے سمجھایا، میں نے کہا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ نہیں. تنخواہ کم ہے، بھوکے ہو کا نہیں، بریانی کباب کھا رہا ہوں. بھائی شرعی عذر کے بغیر مت چھوڑو. چھوڑ دیا، ابھی تکلیف میں آ گئے. وہ اتنی وہاں سختیاں اور ڈانٹیں، اور جب انٹرویو دے رہے ہو لے رہے ہو، کیا انٹرویو لینے والا اپنا دکھائے گا اصل؟ نہیں کیسے دکھائے گا؟ بعد میں دکھائے گا. ہوئے یہ داڑھی کیا رکھی ہوئی ہے؟ بھائی ٹخنا کھلا ہوا ہے، ٹخنا تمہیں چھپانا پڑے گا. اب کیا کرے گا؟ ریزائن کر دے گا. جو کچھ مخصوص ڈگریاں ہوتی ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی. ہر جائی ہے یہ، اس کو 10,000 15,000 زیادہ ملے گا، وہاں بھاگ جائے گا. اور نئی کمپنی والے پھر اعتماد بھی نہیں کرتے. جس کمپنی میں آپ ہیں، جس کاروبار میں آپ کا ذاتی ہے، اس کے پرابلمز آپ سالو کر چکے، آپ اس مشکلات سے نکل چکے، آم آنا شروع ہوا، آپ نے درخت کاٹ لیا، نیا بزنس چاہیے. ہر ایک کو دوسرا بزنس اچھا لگے گا، ہر ایک کو دوسرا بزنس اچھا لگے گا کہ ارے یہ کما گیا، میں ہے گیا بھائی، اب مجھے یہ کام کرنا ہے. اب سارے ان آؤٹس کا پتہ، سارے مسائل حل ہو گئے. اب جب کھانے کا وقت آ رہا ہے تو بھائی صاحب نے جڑی کاٹ ڈالی. اب نیا بزنس، اب نئے مسائل. یار پہلے والا اٹھانا بزنس تو بڑا اچھا تھا، وہ تو اب وائنڈ اپ کر چکے آپ. یہ انسان کو. اور دوسرا 2-3 بھائی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بھائی زیادہ تر اس کو کیا آتا ہے؟ یہ کام مجھے اگر ابا دیتے نا میں تو یوں کام کر لیتا. ہر ایک کو دوسرے کا کام برا لگے گا. میں ایک آدمی بتاتا ہوں کبھی کبھی کہ ایک آدمی بیوی کو دن میں 10 مرتبہ کہتا تھا، اپن کو اگر پاکستان کا حکومت مل جائے نا، ابے کیوں اٹھاتا ہے، سونے دے. بیوی مارتی ہے، بیچارہ سوتا نہیں ہے، ساری نیند آ کے بیان میں پوری کرتا ہے. شاباش سو جاؤ بیٹا، وہاں جا کے سو جاؤ. جان بوجھ کے بیٹھتا ہے تاکہ نظر نہ پڑے. معاف تو کر دیا، تو سونے کے لیے آتا ہے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، پتہ نہیں ہے. پنجاب والا نہیں، اردو والا کھوتا ہے بھائی وہ. تو بار بار بیوی سے کہہ رہے ہیں، اپن کو پاکستان کا حکومت اگر مل جاوے نا تو اپن پاکستان کا تقدیر بدل دیں گے. ایک دن ظالم نے 20 مرتبہ کہا تو بیوی نے کہا بس رہنے دے، صبح سے میرے کپڑے پہنے ویسے تو بدل، پھر پاکستان کی تقدیر بدلنا ہے. ہر ایک کو دوسرا ایسے ہی نظر آتا ہے، بدھو نظر آتا ہے. ارے بھائی جو اللہ نے تجھے وسائل دیے ہیں، نوکری کر، دل لگا کر نوکری کر، شریعت کے حساب سے ٹائم پر جا، اور ان اوقات کے اندر کچھ گڑبڑ نہ کر، اور اپنے ایمانداری سے تنخواہ لے. کتنے لوگ ہیں تنخواہ گورنمنٹ یا اور جگہ جہاں بڑے ہوتے ہیں سیمی گورنمنٹ، تنخواہ مل رہی ہے اور ہوتا ہی نہیں ہے، پریزیڈنٹ کوئی اور لگا دیتا ہے. پریزیڈنٹ سر تنخواہ مل رہی ہے، اس کو رشوت دے رہے ہیں اور پیسہ لے کر خوش ہو رہے ہیں کہ میں بزنس کر رہا ہوں. جاؤ مفتی صاحب سے پوچھئے تنخواہ حلال ہے؟ نماز ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، الحاج بھی ہے، لیکن عمل، اللہ تعالیٰ عمل سے ملتے ہیں، پھڈے بازیوں سے اللہ نہیں ملتے. ایسا اب حالات، ایسے کیسے حالات ہیں بتاؤ ہمیں، ہم بھی سنیں کیا حالات ہیں، کون سے حالات میں حرام کی اجازت مل گئی. اس لیے صبر نصف ایمان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے. جو اللہ نے ہمیں تقدیر میں لکھا ہے، میں نے کل بھی حدیث پاک پڑھ کے سنائی تھی. آج ایک پریشان صاحب آئے تھے، میں نے وہ کل والی حدیث پاک نکالی. دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچے تھے، ان سے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ پر نظر رکھ، ہر وقت تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. مفہوم عرض کرتا ہوں،
اور اے بچے سن، بچے کو نصیحت فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا تجھے اگر کچھ دینا چاہے، سب متفق ہو کر تجھے کچھ دینا چاہیں، نہیں دے سکتے، جتنا اللہ نے دینا ہے وہ ملے گا۔ ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا سکتی، جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے فائدے کے لیے تیرے قسمت میں لکھا ہے اتنا تھوڑا بہت نقصان، جو بھی قسمت میں لکھا ہے اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے، تاکہ اللہ کے آگے ہم جھکیں، اللہ سے روئیں، یہ راز ہوتا ہے اس میں۔ اور پورا اس پر کئی بیانات ہو چکے ہیں، ابھی تک صفحے ختم نہیں ہوئے صبر کے بارے میں، اتنے برسوں میں 40-45 بیان ہو چکے ہیں ایک ایک گھنٹے کے، وہ سب ہیں ریکارڈ میں، لیکن اب تک آدھے سے زیادہ پرچے موجود ہیں کہ صبر کیا ہے، صبر یہ اس میں کیا راز ہے، احادیث مبارکہ۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر یہ کہ تختی لگا دی دکان پر اور گھر پر، ان اللہ مع الصابرین، نقصان ہوا، خسارہ ہوا، انتقال ہوا، صبر کرو صبر کرو، یہ تھوڑی ہے۔ نمبر 1 الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے کہ یہ گھاٹا کیوں ہوا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کا انتقال کیوں ہو گیا، یہ وقت نہیں تھا، زبان سے شکایت نہیں کرے۔ میں بھی MBA ہوں، مجھے 30,000 کی نوکری، اس کو 2.5 لاکھ کی نوکری، کیا اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ؟ شکایت نہ کرے، ورنہ کیا ہوگا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے، مجھے کہنا نہیں۔ پہلی تفسیر آپ کسی سے بھی پوچھ لو جو صبر کی تلقین کریں، یہی کہیں گے صبر صبر صبر۔ نمبر 2 الصبر علی الطاعہ، اطاعت کر کے صبر کریں۔ فجر نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، اگر کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے دوستی کرے اور اپنے بیٹوں کو بھی اس کی خدمت میں لگائے، خود بھی خدمت کرے، پریزیڈنٹ کے پیسہ، آپ خوش ہو جاؤ، پیسہ نہیں چاہیے، اب آپ فیصلہ کر لیں پریزیڈنٹ خیال رکھے گا نہیں رکھے گا۔ بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا اللہ تعالیٰ جب ہم اسے راضی کریں گے تو اللہ میں چھوڑ دیں گے؟ یہ شیطان بیوقوف بناتا ہے کہ کھائے گا کہاں سے، داڑھی رکھ لی تو، نوکری سے نکال دیا تو، ایسے ایسے واقعات ہیں سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ دبئی میں ایک صاحب بیان میں آنا شروع ہوئے، شیو رگڑ رگڑ کر گلے لگا رہے ہیں ہم اسے، بھائی ہمارے بھائی ہو آپ، ہمیں کیا معلوم ہماری داڑھی قبول ہے یا نہیں ہے، اور نزدیک اور نزدیک اور نزدیک داڑھی رکھ لی، ٹخنا کھول دیا۔ میں تو یہاں آ گیا، اس کے ای میل، ٹیلی فون، آخر کا مجھے بہت ستایا جا رہا ہوں اور مجھے بہت دھمکیاں دی جا رہی ہیں داڑھی پر۔ گریجویٹ اور نوکری کر رہا ہے، اس کی کیا کہتے ہیں چوکیداری نہیں، وہ کوئی سپروائزر، بہرحال اس کی ڈگری کی بھی نوکری نہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا ہم تمہیں نکال دیتے ہیں، داڑھی کٹاؤ، کہا گردن کٹ جائے گی، داڑھی تو نہیں کٹ سکتی، واجب ہے، فرض کے برابر ہے۔ ٹخنا کھول تم چھپاؤ، کا ٹخنا چھپانا حرام ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ہم مردوں کو چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹخنا چھپانا حرام ہے، چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں۔ انہوں نے سختی کی تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ کوئی 2 صرف انگلی کھولیں اور جس رنگ کا آپ کا ٹراؤزر ہے اس رنگ کا آپ ساکس پہن لیں، اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے۔ تو اس نے کہا شیخ اگر میں لانگ شوز پہن لوں تو، میں نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نیچے سے آ رہا ہے وہ تو، اوپر سے لباس کا منع ہے، لانگ شوز پہن لیے۔ اتنا ستائے گئے کہ دوسری جگہ انٹرویو دینے گئے، جب وہ انٹرویو والے کے پاس پہنچے تو باہر نیم پلیٹ لکھی تھی ڈسوزا۔ کہا لے بھائی ڈسوزا کے پاس کیا وہ نوکری مجھے ملے گی؟ وہ اب تو آ چکے تھے دروازے تک، اندر گئے، انٹرویو میں پاس ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا اور ٹخنا نہیں چھپاؤں گا۔ عیسائی کہہ رہا ہے کہ میرے تیری داڑھی سے کیا واسطہ، تیرے ٹخنے سے کیا واسطہ، ہم نے تو تیرے جاب کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ یہ وہاں مسلمان یا عیسائی آیا اس کے پاس، مسلمان کے پاس، کیا مجھے NOC دے دیں تو یہ ویزا ٹرانسفر ہو جائے گا، کہا میں خروج لگواؤں گا تاکہ 6 مہینے تک تم دبئی نہ آ سکو۔ یہ مسلمان ہے، بہت بیچارہ رویا کہ میرے پر قرضہ ہے، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، کہا پھر داڑھی کٹاؤں، کہا داڑھی تو نہیں کٹاؤں گا۔ آخر ظالم نے خروج لگا دیا۔ ٹھیک، اب سنیں، آپ کہیں گے ظالم نہیں، اب وہ اس آدمی اس کو دعا دے رہا ہے، خروج لگا دیا، یہاں آ گیا، 6 مہینے سے پہلے جا نہیں سکتا، وہ نوکری گئی جہاں انٹرویو دیا تھا، اب یہاں سے بیٹھے کھٹ 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 کر رہا ہے، تو نوکری کا ابھی اس طرح ایسی حالت خراب۔ الحمدللہ ایک بہت پیاری کمپنی ہے، بہت اللہ نے نوازا ہے اسے، اتنا کہ میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں کو زیادہ تر داڑھی والے ملیں گے۔ اس کا انٹرویو ہوا، یہ پاس ہو گیا، ٹھیک، داڑھی، ٹخنا کھلا ہوا،
نماز ایمانداری، فوراً انکریمنٹ. کیا آپ یقین کریں گے کہ دبئی سے زیادہ تنخواہ؟ مانیں گے آپ میری بات؟ دبئی سے زیادہ تنخواہ. آگے سنو آپ، بونس الگ، انکریمنٹ الگ. چند مہینہ پہلے پتہ ہے کیا، روز آتا ہے یہاں، چند مہینے پہلے پتہ ہے کیا ہوا؟ کمپنی نے اس کو گاڑی دے دی. کمپنی نے گاڑی دے دی اور بہت سارے لوگوں کا انچارج بنا دیا. انہوں نے دسو تسی جناب ہے کیوں؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو گناہ نہیں کرتا اس کے مشکلات سے ایگزٹ میں دوں گا. بھائی مشکلات چاہیے یا ایگزٹ چاہیے؟ ایگزٹ چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو گناہ نہیں کرے گا، کبھی ہو گیا معافی مانگ لے گا، جو تقویٰ سے رہے گا اس کے کام میں آسان بناؤں گا. کام آسان چاہیے، کدھر دیکھ رہا ہے؟ معاف تو کر دیا، لیکن ہے کیا اس طرف؟ شیخ کو نہیں دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا ہے. معاف کر دیا، بہت بڑی خطا ہے یہ. شیخ کا دل چھلنی ہو جاتا ہے اگر ایسے آپ جیسے لوگ ادھر ادھر دیکھیں تو. آپ کی آنکھوں سے ہمیں مال ملتا ہے. میں کشو، یہ تو میں کشی رندی ہے، میں کشی نہیں. آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. تو یہ آسان کام چاہیے نا. اب سنیے آپ کہ کہاں سے اس کو اتنی تنخواہ مل گئی، کہاں سے گاڑی مل گئی، کہاں سے اعتماد ہو گیا، اتنے لوگوں کا سینئر کیسے ہو گیا وہ. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ مالک ہے. رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. آؤ میرے اس دوست سے آپ ملو کہ آپ کو گمان تھا کہ یہاں سے رزق ملے گا؟ کہتے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہاں سے رزق ملے گا. اور گاڑی، اور وہاں ایک قسم کی چوکیداری کر رہا تھا اور یہاں پر اس کو اس کے ڈگری کے حساب سے الحمدللہ پروموشن ہو گیا. ایک ہی راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر پیسوں کے ساتھ سکون ہوتا تو لوگ اپنے آپ کو شوٹ کیوں کر رہے ہیں، حرام موت کیوں مر رہے ہیں؟ مسلمان کا ریشو پہلے نہیں تھا، مسلمان کا ریشو بڑھ رہا ہے خودکشی کا. سکون نہیں ہے. ویلیم 5، ویلیم 10، 81 جاؤ فیکٹری سے پوچھو کہ 5 سال پہلے کیا ریشو تھا، 5 سال کے بعد کیا ریشو ہے. کا کوئی ریشو نہیں ہے. اور نئی دوائیاں آ رہی ہیں سکون، چین، اطمینان کی. ملتا ہے سکون، مانتے ہیں ملتا ہے، لیکن تب تک جب تک نشے میں جھوم رہا ہے اور سو رہا ہے. جیسے ہی اٹھا دل بے چین، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں دل کو پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں دل میں خوشیوں کے خزانے بڑھتے ہیں. ثبوت آپ لے لو، ہنسو وغیرہ. بھائی میرے اس وقت دل پریشان ہے، آپ اس وقت مت ہنسیں، ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ واقعہ. دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا.